بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا لیسن نمبر 40 کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ سبسٹانس ریلیٹڈ اینڈ ایڈکٹیو ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سبسٹانس انڈیوس ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلا لیکچر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے اس کے اینڈ پہ سبسٹانس یوز ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کی تھی، یعنی کہ اگر انسان کنٹینیوسلی کسی چیز کا استعمال کرتا رہتا ہے اس کو وہ عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے نا ود ڈراول والی ایک لت لگ جاتی ہے، انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، ٹالرنس ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھیں۔ سبسٹانس انڈیوس ڈس آرڈرس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹاکسیکیشن کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کوئی ایسے ڈس آرڈرس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر اور اس کے جو نفسیات ہوتی ہیں نا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ موڈ چینج ہو جانا، چیزوں کو ٹھیک طریقے سے جج نہ کر پانا۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سبسٹانس کی وجہ سے، یعنی کہ کسی چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے سینٹرل نروس سسٹم افیکٹ ہوتا ہے، سینٹرل نروس سسٹم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پاتا۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے کہ جب انسان سبسٹانس کا استعمال کرتا ہے نا تو اس کے دوران ایسا ہوگا یا اس کے کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے، تو اس کو تو ہم لوگ بولتے ہیں انٹاکسیکیشن۔ تو اس کی وجہ سے جو مختلف ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، ہر جو سبسٹانس ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ایک اس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی ڈس آرڈرز پائی جاتی ہیں۔ تھوڑا ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آتی چلی جائے گی۔ زیادہ تر جو ڈس آرڈرز ہو سکتی ہیں سبسٹانس کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ انٹاکسیکیشن، ودڈراول، سائیکوٹک ڈس آرڈر، بائی پولر ڈس آرڈر، ڈپریسو ڈس آرڈر، اینزائٹی ڈس آرڈرز، سلیپ ڈس آرڈر، ڈیلیریم اور نیورو کاگنیٹیو، اس کے سیکسول ڈس فنکشن، یہ ہو سکتی ہیں۔ انٹاکسیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹاکسیکیشن ایک ریورسیبل چیز ہے۔ ریورسیبل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو سبسٹانس کے جو ایک افیکٹس ہوتے ہیں نا وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے انٹاکسیکیشن، یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان سبسٹانس استعمال کرتا ہے نا تو جب وہ استعمال کرتا ہے اس کے فوراً بعد کے جو ایک افیکٹس ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہی وہ سبسٹانس کا استعمال کرتا ہے وہ ہوتی ہے انٹاکسیکیشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے انجیکشن کی وجہ سے، یعنی کہ چیز کھانے کی وجہ سے، یوز کرنے کی وجہ سے، جس سے انسان کا بیہیویئر اور سائیکولوجیکل چینجز وغیرہ ہو سکتی ہیں، جیسے کہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے پرسیپٹ نہیں کر پائے گا۔ یہ والی جو پرابلم ہوتی ہے یہ کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے نہیں ہوتی، نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو آپ لوگ ٹوبیکو کے اوپر نہیں اپلائی کر سکتے۔ ٹوبیکو کیونکہ سینٹرل نروس سسٹم کو افیکٹ نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی بیہیویئر میں یا کوئی نفسیاتی طور پہ چینجز وغیرہ آتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی انسان سادہ سگریٹ پیتا ہو تو اس طرح کے کوئی افیکٹس ہوں؟ اب سادہ سگریٹ میں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ سگریٹ جو ہوتی ہے نا سادہ استعمال کریں تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کچھ اور ڈال کے استعمال کریں نا تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی کہ جیسے چرس کا استعمال کیا جاتا ہے سگریٹ کے اندر ڈال کے۔ اچھا، انٹاکسیکیشن میں کیا ہوتا ہے؟ انٹاکسیکیشن کس قسم کی ہو رہی ہے کسی بھی انسان کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے کس قسم کی سبسٹانس کو یوز کیا، کتنی ڈوز استعمال کی، سبسٹانس کو استعمال کرنے کا اس کا طریقہ کیا تھا۔ یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ سبسٹانس کا استعمال انجیکشن کے تھرو کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ٹیبلٹس لے کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اسموکنگ کے تھرو کرتے ہیں۔ ڈیوریشن بھی آپ لوگ نے دیکھنا ہوتا ہے اس میں کہ کتنا انٹاکسیکیشن کا ڈیوریشن کتنا چلا، اس کے بعد انسان کی برداشت کرنے کی حد کتنی تھی، اس نے جو آخری دفعہ جو ڈوز استعمال کیا وہ کتنا تھا، اس کو کتنا ٹائم گزر چکا ہے، اور انسان کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھی کہ سبسٹانس کو جب وہ یوز کر رہا تھا تو کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کس قسم کے اس کو افیکٹس چاہیے، اور کنٹیکسچوئل ویریبلس بھی آپ لوگ اس میں دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ نے دیکھا تھا انٹاکسیکیشن۔ ودڈراول کیا ہوتا ہے؟ ودڈراول کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اگر کوئی ڈرگز وغیرہ کا یا سبسٹانس وغیرہ کا استعمال کرے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کو بالکل سٹاپ کر دے یا ریڈیوس کر دے تو انسان کو بہت سارے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں بیہیویئر میں چینجز وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر جسمانی طور پہ بھی کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں اور کچھ کوگنیٹیو کمپوننٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب ودڈراول کی وجہ سے انسان کو سوشل، آکوپیشنل اور دوسرے ایریاز کے اندر کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
اور یہ جو ود ڈراول کے جو سمٹمز ہوتے ہیں نا، یہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے یا مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی جس کا وہ عادی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبسٹینس انڈیوسڈ مینٹل ڈس آرڈرز، یہ والی جو مینٹل ڈس آرڈرز ہوتی ہیں یہ زیادہ سیویئر ہوتی ہیں، لیکن یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں، یعنی کہ نظر آئیں گی، موجود رہیں گی، لیکن جب انسان کو ایک وہ ڈرگز وغیرہ ملیں گی تو پھر یہ والی ڈس آرڈرز ایک دم سے غائب ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو اگر تو سینٹرل نروس سسٹم کے مختلف قسم کے سنڈرومز ہوتے ہیں، ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو مکمل طور پہ تباہ کر دیتی ہیں، افیکٹ کرتی ہیں بہت زیادہ، تو اس کنٹیکسٹ میں تو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک پرسسٹنٹ اور زیادہ لمبے عرصے تک چلنے والی ایک چینجز وغیرہ یہ ہوتے ہیں، اور بہت ساری میڈیسنز اور بہت ساری ٹاکسینز کا افیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سینٹرل نروس سسٹم انسان کا کنٹینیوسلی خراب ہو جاتا ہے اور بہت لمبے عرصے تک خراب رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سبسٹینس یوز ڈس آرڈر سے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ سبسٹینس یوز ڈس آرڈر کا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کوئی ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو کوگنیٹیو بیہیویئر یا فزیولوجیکل سمٹمز ہوتے ہیں نا اس ڈرگ کو استعمال کرنے کی وجہ سے، وہ ہوتی ہے سبسٹینس یوز ڈس آرڈر، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن انڈیوس ڈس آرڈرز ہوتی ہیں کہ لمبے عرصے تک چلنے والی کوئی دوسری جو مینٹل ڈس آرڈرز انسان کو لگ جاتی ہیں وہ انڈیوس ڈس آرڈرز کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس میں مختلف قسم کی میڈیکیشنز کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی آپ لوگوں نے ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کس قسم کی ڈس آرڈر ہے اور اس ڈس آرڈر کا کس سبسٹانس کے ساتھ تعلق ہے۔ اس میں آپ لوگ سمٹمز ایک تو دیکھتے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے کوئی سبسٹینس یوز کرنے کی وجہ سے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، سمٹمز کی بیس پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر فلاں ڈس آرڈر ہے۔ اس میں پھر آپ لوگ ایک انسان کی ہسٹری بھی چیک کریں گے، اس کا فزیکل ایگزامینیشن کریں گے، معائنہ کریں گے، لیبارٹری کے تھرو بھی آپ لوگ یہ فائنڈ کریں گے کہ ایک تو بات یہ کہ جب انسان نے سبسٹینس کا استعمال کیا تو اس کے 1 مہینے کے اندر یا ابھی وہ استعمال کر رہا تھا تو اس کے دوران ایک تو وہ ڈس آرڈر ڈیولپ ہونا چاہیے، یا اگر کسی انسان نے میڈیسنز کا استعمال روک دیا تو اس کے بعد بھی 1 مہینے تک یا 1 مہینے کے اندر ہی ڈس آرڈر ڈیولپ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس نے سبسٹانس کا استعمال چھوڑ دیا، اس کے بعد 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، تب جا کے کہیں کوئی ڈس آرڈر اسٹارٹ ہو تو تب آپ لوگ اس کو سبسٹانس کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے۔ اس میں آپ لوگوں نے یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو سبسٹانس یا جو میڈیسن کسی بھی انسان نے استعمال کی تھی، کیا وہ واقعی میں اس کیپیبل ہے کہ وہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر پروڈیوس کر سکے۔ اس کو آپ لوگ کسی دوسری مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ والے جتنے بھی سمٹمز ہوتے ہیں نا جو ان ڈس آرڈرز میں نظر آتے ہیں ان کا تعلق کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور اس میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ایک تو جو بھی ڈس آرڈر انسان کو ہے وہ ود ڈراول یا انٹاکسیکیشن سے پہلے نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ سبسٹانس کو روکنے سے پہلے یا میڈیسن کا جو ہے نا وہ استعمال شروع کرنے سے پہلے اس کو کوئی ڈس آرڈر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ لوگ یعنی کہ اگر پہلے سے ڈس آرڈر موجود ہے اس کا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا تعلق ادویات کے ساتھ نہیں ہے، تو پہلے سے موجود تھی۔ اور اس میں آپ لوگ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر جب آپ لوگوں نے چھڑوا دی میڈیسن، جو بھی سبسٹانس انسان استعمال کر رہا تھا اس کو آپ لوگوں نے مکمل طور پہ چھڑوا دیا، اس کے بعد بھی 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے تک بھی انسان کے اندر وہ مینٹل ڈس آرڈر موجود ہے، تو بھی آپ لوگ کہیں گے کہ وہ مینٹل ڈس آرڈر انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا ادویات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈیلیریم کے کورس کے درمیان ڈیلیریم کے کورس کے دوران یہ ڈس آرڈر نہیں موجود ہوں گی، اور آخری بات یہی کہ سوشل اوکوپیشن اور دوسرے جتنے بھی فنکشننگ ایریاز ہوتے ہیں اس میں انسان کو امپیئرمنٹ اور ڈسٹریس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیورو اڈیپٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیورو اڈیپٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو خاص قسم کی ڈرگس یا سبسٹنس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے سینٹرل نروس سسٹم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم کی وجہ سے انسان کے اندر برداشت پیدا ہو جاتی ہے،
اب اس کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سینٹرل نروس سسٹم اتنا چینج ہو چکا ہوتا ہے، وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے اس سبسٹانس کا، کہ جب تک ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو وہ چیز نہیں ملے گی تو ود ڈراول سمٹمز ہوں گے، یعنی کہ بے چینی فیل کرنا، جسم کا ٹوٹنا، اور اس طریقے سے جب تک وہ انسان کو وہ چیز نہیں نہ ملے گی تب تک وہ عجیب سی حرکتیں کرتا رہے گا۔ اس کے بعد ٹالرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کنٹینیوسلی بہت زیادہ کسی بھی سبسٹانس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ اس کی مقدار اس کو بڑھانا پڑتی ہے، کیونکہ اس کی باڈی عادی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ اپنی اس ڈوز کو نہیں بڑھاتا تب تک اس کو وہ چیز، وہ احساسات نہیں ملتے جو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈرگس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ سیم اماؤنٹ یوز کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ وہ جو چیز کی جو افیکٹ ہوتے ہیں نا، وہ کم ہونا شروع ہوتے رہیں گے، کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی باڈی اب عادی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، DSM-5 میں جو کرائٹیریا ہے اس میں مختلف چیزوں کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس میں مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے ایڈکٹیو ڈس آرڈرز بتائے جاتے ہیں۔ الکوہل یوز ڈس آرڈر ہوتے ہیں، کینابس یوز ڈس آرڈر ہوتے ہیں، فینسائکلیڈین اینجل ڈسٹ یوز ڈس آرڈر ہوتے ہیں، ادر ہیلوسینوجن یوز ڈس آرڈر ہوتے ہیں، انہیلنٹ یوز ڈس آرڈر، اوپوائڈ یوز ڈس آرڈر، سیڈیٹیو، ہپنوٹک اینڈ اینزیولیٹک یوز ڈس آرڈر ہوتے ہیں۔ ان کو ہم لوگ باری باری آگے پڑھیں گے۔ اچھا، سملر ڈائگنوسٹک کرائٹیریا سب کے اندر یہی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ والا کرائٹیریا اگر آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں نا، تو یقین جانے سارے کی ساری آگے جتنی بھی یہ ڈس آرڈرز ہیں نا، یہ اوپر لکھی ہوئی ہیں، ان سب کا الگ الگ کرائٹیریا اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو سیم یہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ بس اس میں ڈرگ کا نام آپ نے لگاتے جانا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک تو پھر امپیئرمنٹ ہوگی، ڈسٹریس ہوگی، پچھلے اس کی 12 ماہ کی آپ لوگ ہسٹری دیکھیں، پورے ایک سال کے اندر ایٹ لیسٹ اس کے اندر دو کنڈیشنز موجود ہونی چاہیے۔ اب وہ دو کنڈیشنز کون سی ہونی چاہیے وہ یہاں پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لمبے عرصے تک اور بہت زیادہ اماؤنٹ میں ڈرگس کے یا سبسٹانس کا استعمال کرتا رہا ہو، اور اس کے علاوہ چاہنے کے باوجود بھی ڈرگس کا استعمال نہ تو کم کر پا رہا ہو، نہ ہی ان کو ختم کر پا رہا ہو اپنی اس عادت کو۔ اپنی زیادہ تر ایکٹیویٹیز وہ سبسٹانس کے حاصل کرنے میں، استعمال کرنے میں، اس کے افیکٹ سے ریکور ہونے میں ہی لگاتا ہو، کریونگ ہو، یعنی کہ اس کے اندر اسٹرانگ ایک خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہو اس سبسٹانس کو یوز کرنے کی، اور اس کی جو میجر جو کام میں، اس کے اسکول میں یا اس کے گھر کے اندر جتنی بھی اس کی ذمہ داریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو فلفل کرنے میں اس کو ناکامی وغیرہ ہو، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ انٹرپرسنل پرابلمز اس کو دیکھنے پڑیں گے، ایکٹیویٹیز اس کی کم ہو جائیں گی، چاہے کوئی تفریحی کام اگر وہ پہلے کرتا ہے یا اس کے آکوپیشن سے ریلیٹڈ یا سوشلی جتنے بھی اس کی سرگرمیاں وغیرہ تھی وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی یا بالکل ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سچویشن کو ایسی سچویشنز میں بھی وہ بار بار ڈرگس کا استعمال کرے گا جس میں جسمانی طور پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ مجھے یہ ڈرگس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فزیکلی ہازارڈوز ہوتی ہیں بعض دفعہ، کچھ ایسے مقامات، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تمباکو نوشی کرنا منع ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ بھی یہ استعمال کرے گا، اور اس کو نالج ہوتے ہوئے بھی کہ مجھے مختلف قسم کے نفسیاتی اور جسمانی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے باوجود بھی اگر وہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈس آرڈر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹالرنس ہوگی اور ودڈراول ہوگا۔ اب یہاں پہ انٹاکسیکیشن سے ریلیٹڈ بھی سملر ہی کرائٹیریا ہے، جو الکوہل کی جو انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، کینابس کی، فینسیکلیڈین کی، یہ ہم لوگ جب آگے ان سب کی انٹاکسیکیشن کے کرائٹیریاز پڑھیں گے نا، ان سب میں ایک چیز کامن ہے۔ کامن یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو ان میں جو سائنس اور سمٹمز وغیرہ نظر آتے ہیں نا ان سبسٹانسز کی وجہ سے، ان کو آپ لوگ کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ایک تو ایٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی آپ لوگ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے تھرو ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ودڈراول والے جو جتنی بھی ڈس آرڈر آگے ہم لوگ پڑھیں گے نا، ان میں جو کرائٹیریا سملر ہے آئیں گے ہمارے پاس، کرائٹیریا سملر وہ دو طرح کے آئیں گے۔ ایک تو اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ سائنس اور سمٹمز کی وجہ سے سگنیفیکلی انسان کو ڈسٹریس کا اور امپیئرمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو سائنس اور سمٹمز ہیں ان کا نہ تو تعلق کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ہوگا، اور نہ ہی آپ لوگ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے تھرو اس کو ایکسپلین کر پائیں گے، یعنی کہ اس کا تعلق کسی اور ذہنی یا جسمانی بیماری کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا تعلق صرف اور صرف
انہیں یہاں پہ جو نیمز لکھے ہوئے ہیں نا الکوہول اپوائڈ سیڈیٹیو ہپنوٹک وغیرہ ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا نا اس میں ہم لوگ باری باری ان ساری چیزوں کے جو اپنے اپنے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. لیکن یہ والا جو کرائٹیریا ہے نا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. آپ یقین جانیں اگر آپ لوگ یہ والا کرائٹیریا اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں نا اگلے لیکچرز میں آپ لوگوں کو کرائٹیریا دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نیم سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اب آگے کرائٹیریاز آئیں گے اس میں ایک ہوگا ہمارے پاس الکوہل یوز ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, الکوہل یوز ڈس آرڈر میں آپ نے جو کرائٹیریا لکھنا ہے وہ یہ والا سارا کرائٹیریا لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک الکوہل انٹاکسیکیشن ڈس آرڈر اس میں جو کرائٹیریا وہ آپ لوگوں نے یہ والا لازمی لکھنا ہے. اس کے بعد الکوہل ود ڈرابل ڈس آرڈر یہ والا اس میں آپ لوگوں نے یہ والا لکھنا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ اگلے لیکچر میں چلتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو خود بھی پتہ چل جائے گا. باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا. نیورو اڈیپٹیشن کیا ہوتی ہے, ٹالرنس کیا ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور کرائٹیریا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں. اور انٹاکسیکیشن کن کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ ہے. شارٹ کوسچن کے حساب سے یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور ایم سی کیوز کے حساب سے بھی امپورٹنٹ ہے. باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.